ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں علماء کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. خاص موضوع ہوتا ہے، اس پر گفتگو ہوتی ہے اور کچھ دیر میں دیگر علماء کرام بھی تشریف فرما ہوں گے. اس وقت مفتی محمد شاہد مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے عالم ٹائم. یا رسول اللہ کر دے ہم غلاموں پہ کرم، آپ شاید ہیں خفا ہو جائے راضی. آج کا ہمارا موضوع ہے فضول خرچی، اسراف. پیسے اس طرح لٹانا کہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں پیسے لٹائیں. وہ چیزیں خرید لینا جن چیزوں کو خریدنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس فضول خرچی کرنی ہے. اور تعیشات کی چیزوں کی بھرمار ہو گھر میں، اور گیمز اور اس طرح کی جو چیزیں جن کا زندگی گزارنے اور زندگی چلانے سے شاید بہت زیادہ عمل دخل یا تعلق نہیں ہے. ہم بہت زیادہ اس میں خرید و فروخت کر لیتے ہیں، بلکہ خرید لیتے ہیں، جس کی وجہ سے فضول خرچی کا شائبہ ہوتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کے ہم سب کے پسندیدہ حضرت علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد یہ بتائیں، اسراف کا ویسے معنی کیا ہے؟ کس کو ہم کہیں گے کہ یہ اسراف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. دیکھیں، اسراف کا معنی ہوتا ہے فضول خرچی، جو آپ نے کہا ہے، حد سے تجاوز کر جانا یا حد سے گھر جانا. اصل چیز ہوتی ہے اعتدال. عربوں کا محاورہ ہے کہ الاعتدال حلیۃ الرجال، یعنی جو اعتدال ہے وہ مردوں کا زیور ہے. صحیح. تو جو سمجھدار شخص ہے اس کی زندگی میں جو ہے وہ اعتدال ہونا چاہیے، درمیانہ توسط والا معاملہ ہونا چاہیے. فضول خرچی سے مراد یہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ مال خرچ کرنا کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی مال کو ضائع کرنا اور اخروی اعتبار سے بھی مال کو ضائع کرنا، اسے فضول خرچی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے قرآن میں فرمایا گیا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرنے والے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں. صحیح. در حقیقت فضول خرچی آتی کیوں ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ غیر ضروری شہرت یہ انسان کا دماغ خراب کر دیتی ہے. صحیح. اور انسان اس شہرت کے نشے میں بدمست ہو کر فضول خرچی میں لگ جاتا ہے، شو آف کرنے میں لگ جاتا ہے. حرام کمائی، جب ضرورت سے زیادہ مال آ جائے تو کروڑوں روپے پڑے ہوئے مال کو ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک سبب بنتا ہے فضول خرچی کا. صحیح. اور بڑا عہدہ، یہ ایک فضول خرچی کا سبب بنتا ہے. تو سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کام میں دنیا یا آخرت کا کوئی نفع ہے یا نہیں. اللہ. یہ یاد رکھیں کہ یہ ہمارے دین کا حسن ہے. اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ اچھا لباس پہنیں، صحیح. شریعت نے منع نہیں کیا. آپ مہنگے اور اچھے گھر میں رہیں، شریعت نے منع نہیں کیا. ٹھیک ہے. آپ مہنگی اور اچھی گاڑی رکھیں، شریعت نے منع نہیں کیا. صحیح. بلکہ حدیثوں میں ہمیں یہ مفاہیم ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمہیں یہ مال عطا کیا. ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے جن کے بال بکھرے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ عرض کی میرے پاس یا رسول اللہ ہر طرح کا مال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے اس رب کی چاہت یہ ہے کہ اس کے مال کا اثر جو اس نے عطا کیا ہے تمہاری ذات پہ نظر آئے. تو یہ تحدیث نعمت کہا جاتا ہے. لیکن جو فضول خرچی کرنا ہے، مال کو ضائع کرنا ہے بلا ضرورت، اور پھر اس معاشرے میں، یعنی اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں تو یہاں پر تو کسی بھی ذی عقل کو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ آپ فضول خرچی میں لگ جائیں اس معاشرے میں جہاں پہ لوگ ضروریات سے محروم ہوں، جہاں پہ فقر و فاقہ ہو رہا ہو، جہاں پہ لوگوں کے پاس میڈیسنز خریدنے کے پیسے نہ ہو، جہاں پہ لوگوں کے پاس علاج کروانے کے پیسے نہ ہو، جہاں پہ ایک وقت کا کھانا ہو دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، وہاں پہ فضول خرچی کرنا یہ مزید شقاوت کی بات ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شقی القلب ہی فضول خرچی کرتا ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو ان سے بچانا چاہیے. کیا بات ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ موجود ہیں ایک اور بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ذوالفقار گیلانی صاحب. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ کبھی کبھی نظر آتے ہیں ہم ماشاءاللہ. آج رونق افروز ہیں. اسراف کے معاملے پہ ذرا بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ عید کا دن بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب محمد صلی اللہ ماشاء علیہ اللہ. وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
قبلہ مفتی صاحب نے بڑی سیر حاصل گفتگو اس پر کر دی ہے۔ قرآن مجید الفرقان الحمید میں اللہ جل مجدہ الکریم نے سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں مومن کو مال کے خرچ کرنے کا جو ایک زاویہ دیا ہے اور ایک جو قانون دیا ہے، فرمایا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرتے ہوئے نہ زیادہ بہت زیادہ ہاتھ کھلا رکھتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ بہت زیادہ بخل کرتے ہیں، وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا، بلکہ وہ درمیان میں رہتے ہیں۔ اب اسراف کس کو کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید الفرقان الحمید میں سورہ آراف آیت نمبر 31 میں اس بات کا اظہار فرمایا، جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی وہ آیت کریمہ پڑھی، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، صحیح، کہ اسراف نہ کرو۔ حد سے اسراف کہا جاتا ہے حد سے زیادہ تجاوز کرنے کو، ہاں، اور آگے ارشاد فرمائے کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ جل مجدہ الکریم اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ دین اسلام صرف عبادات، ریاضات یا مجاہدات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ دین اسلام دیگر معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، یعنی ایک مومن کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ، وہ نہر پر وضو فرما رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا ولا تسرف، کہ اسراف نہ کرو۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ وضو عبادت ہے، ہاں، اگر آپ دوسری حدیث مبارکہ دیکھیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب تک عبادت کی تیاری میں ہوتا ہے، خاص کر کے نماز کی تیاری میں ہوتا ہے، تو اس وقت تک وہ گویا کہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ تو اب جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کا مطلب یہ کہ ہم دوران صلاۃ ہی ہوتے ہیں، نماز میں ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ اس وقت سے ہمارا نماز پڑھنے کا ثواب شروع ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے فرمایا لا تسرف، اسراف نہ کرو۔ واہ واہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ ہاں، ارشاد فرمایا کہ ہاں وضو میں بھی اسراف ہے، اگرچہ تم چلتی بہتی ہوئی نہر پر ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔ دیکھیں آج کل تو نلکے پہ ہم کر رہے ہیں، اتنا پانی ضائع کر۔ دیکھیے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے تو پانی کی قلت خاص کر کے کراچی والوں کے لیے اتنی زیادہ ہے، ہاں، کیونکہ کراچی کی ایک یوں سمجھیے کہ بدقسمتی تو نہیں کہہ سکتے کہ کراچی میں جو زمینی پانی ہے وہ استعمال کے قابل نہیں ہے، نہ آپ اسے چہرے پر استعمال کر سکتے، نہ اسے آپ پی سکتے ہیں، کہ انتہائی ترش پانی ہوتا ہے۔ تو میں ان لوگوں کو یہ ضرور عرض کروں گا کہ آپ جب وہ اللہ کی نعمت وہ کتنے واسطوں سے ہو کر آتی ہے، آپ یہ دیکھیے ہمارے پاس دو جگہ سے پانی آتا ہے، یا تو ہب ڈیم سے آتا ہے یا تو وہ جھیل سے آتا ہے، کینجر جھیل سے۔ تو وہ اتنے راستوں سے اور اتنے واسطوں سے جو پانی ہو کر آ رہا ہے اسے آپ اتنی زیادہ جو ہے بے دریغ طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، کل بروز قیامت اللہ جل مجدہ الکریم کے ہاں اس کا بھی آپ کو جواب اور حساب دینا پڑے گا۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جو برتن استعمال فرمایا کرتے تھے، اگر آپ اس برتن کو دیکھ لیں جس برتن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، وہ اتنا مختصر سا چھوٹا سا برتن ہے کہ بندے کو یقین نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس سے پورا غسل فرما لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اسراف سے، فضول خرچی سے اور حد سے تجاوز کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نہر کے کنارے کو وضو کر رہا تھا تو سرکار نے فرمایا کہ اسراف نہ کرو، یعنی اس پانی کو بھی آپ ایکسٹرا نہیں یوز کر سکتے۔ اور ہمارے ہاں نلکے کا پانی ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں، نلکا کھلا ہوا ہے، شاور کر رہے ہیں، نلکا کھلا ہوا ہے، اور اب تو وہ کہہ دیا ہے نا کووڈ-19 کی وجہ سے کہ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں اور 20 سیکنڈ تک دھوئیں، تو پورا پاکستان جو ہے نا وہ 20 سیکنڈ تک پانی بہہ رہا ہے اور دن میں 5 دفعہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ بند کر لیں، جب آپ صابن لگا رہے ہیں اس وقت بند کر دیں۔ اب صابن لگاتے ہوئے بھی کھلا ہوا ہے، بعد میں پھر کھلا ہوا ہے، اس کووڈ-19 کے چکر میں پانی بھی ضائع ہو رہا ہے ہمارا، شرم سے پانی ہو گئے۔ کیا کریں؟ بریک پہ جانا پڑے گا، ملاقات ہوتی ہے بریک پہ۔ بس بندوں سے پیار میں ہے اللہ
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور عالم ٹائم ہمارا سیگمنٹ ہے اور گفتگو چل رہی ہے فضول خرچی پر۔ اب جب مفتی صاحب عید کی شاپنگ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس پر ہمیں ٹوکتے ہیں کہ یہ بھی فضول خرچی ہے، یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تعین کیسے ہو کہ عید کے دنوں میں کیا فضول خرچی اور کیا ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، فضول خرچی کے حوالے سے ایک ضابطہ بیان کر دیا کہ مال کو یا اللہ کی نعمت کو ایسی جگہ پہ خرچ کرنا کہ جس کا نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہو نہ کوئی اخروی فائدہ ہو، جسے فضول خرچی کہا جاتا ہے۔ اب عید کی شاپنگ کو عمومی طور پر فضول خرچی نہیں کہا جاتا، اچھا، بلکہ دین ہمیں یہ فکر دیتا ہے کہ اس موقع پر اپنے گھر والوں پر وسعت کے ساتھ مال کو خرچ کیا جائے، اچھا، وسعت کے ساتھ مال کو خرچ کیا جائے اور اچھے طریقہ کار سے انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ فضول خرچی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کو رقم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ایک لمحے کے لیے مان لیں آپ نے مدد بھی نہیں کرنی لیکن آپ نے اس رقم کو ضائع کر دیا۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک برگر خریدنا تھا اور اس سے آپ کی بھوک پوری ہو جانی تھی، آپ نے بلا وجہ 2 برگر کے آرڈر کر دی، ہاں، اب یہ جو دوسرا برگر آیا یہ ضائع ہونا، اسے فضول خرچی کہا اور یہ جاتا ہے۔ کام زیادہ تر برگر لوگ ہی کرتے ہیں۔ اچھا، بہت اچھی بات آپ نے کہی، میں یہ کہنے لگا تھا کہ فضول خرچی ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے اس میں بہت زیادہ ہے نا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ کروڑوں روپے اربوں روپے ان کے پاس موجود ہیں اور وہ صرف اپنی خواہشات، نمبر 1، نمبر 2 شو آف کرنا۔ ہاں، فضول خرچی سے برگر لوگ سے مراد مطلب جو آپ کے ذہن میں وہ تو ہے، ہاں، ہمارے مذہبی طبقے کے اندر بھی ایک طبقہ ایسا ہاں، جنہیں بہت زیادہ شوق ہے شو آف کرنے کا، وہ بلا وجہ جو ہے وہ مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، سیلف پروموشن پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ضائع کر رہے ہوتے ہیں، دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں، ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کا یعنی ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں جو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس عمل سے فار ایگزامپل مجھے ایک چیز پسند آ گئی، میں نے وہ چیز خرید لی۔ اب کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ قرائن موجود ہے کہ پسند نہیں آئی ہے، صرف سامنے والے کو دکھانا مقصود ہے، ہاں، بعض اوقات دکھانا اور بعض اوقات اسے نیچے دکھانا مقصود ہوتا ہے کہ میں اسے ذلیل کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس طرح کی بالکل بھی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنی اوقات کو نہ بھولیں، کبھی بھی اپنی اوقات کو، اور کوئی ایسا شخص جو آپ سے متعلقہ ہے اور وہ مالی طور پر اتنا مضبوط نہیں ہے تو آپ اس کے سامنے تو بالکل بھی آپ شو آف نہ کریں کہ جی میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے، کیونکہ یہ ریاکاری بھی ہے اور یہ سامنے والے کو نیچے دکھانے کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ عنصر موجود ہے، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جو آپ کو برباد کر سکتی ہیں۔ آج اچھے حالات ہیں، ہو سکتا ہے کل مشکل حالات آ جائیں۔ ایسا شخص جو بہت زیادہ شو آف کرنے والا ہوتا ہے، فضول خرچ ہوتا ہے، جب مشکل حالات ایسے شخص پہ آتے ہیں تو پھر وہ خودکشی کی راہ پر جاتا ہے، چونکہ زندگی گزارنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بن کباب پہ آ جاتا ہے، برگر سے ہٹ کے بن کباب پہ آ جاتا ہے۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے اسراف یا فضول خرچی کرنا لازمی امر ہے۔ اچھا بھائی کیوں؟ یار میرا ایک اسٹیٹس ہے، اس کے پاس ایسا موبائل ہے تو میرے پاس بھی ہونا ضروری ہے، اس کے پاس ایسا آئی پیڈ ہے تو میرے پاس بھی ہونا ضروری ہے، اس کے پاس لیپ ٹاپ یا گاڑی ہے تو میرے پاس ہونا ضروری ہے، اب نہیں ہے ادھر ادھر سے بھی کر کے قرض بھی لے رہا ہوں، لون بھی لے رہا ہوں، یہ کرنا ضروری ہے۔ تو ایسا اسراف جو اس کی کاروباری ضرورت ہو چاہے طاقت نہ ہو، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ اصل میں حسد کا شاخسانہ ہے سارا۔ یہ حسد کا شاخسانہ ہے کہ اگر اس کے پاس ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک ایسی یوں سمجھیے کہ جزو لا ینفک بن چکا ہے، ایسا جزو بن چکا ہے کہ ہم اپنے آپ سے اس کو جدا کر ہی نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو یہ بیماری لگ گئی ہے، بلکہ اسے اگر آپ یوں کہیے کہ یہ ایک باقاعدہ ایسی روحانی بیماری ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ روحانی بیماری؟ ہاں، یہ باقاعدہ روحانی بیماری ہے جو پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کو آپ 100% روحانی بیماری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حسد کو روحانی بیماریوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں جہاں دیگر روحانی بیماریوں کا ذکر کیا ہے، وہاں پر جو سب سے زیادہ جس روحانی بیماری کی طرف انہوں نے زور دیا ہے اور جس روحانی بیماری کی طرف زیادہ کلام کیا ہے وہ حسد ہی ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اب جس شخص میں یہ حسد کی یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے تو وہ پھر اس طرف جاتا ہے۔ آپ تو یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ قرض لینے کی کوشش کرتا ہے اور قرض لیتا بھی ہے، وہ لوگوں سے جو ہے وہ مانگ کر وہ اس طرح کی چیز جس طرح کی اس کے بھائی کے پاس ہے، اور پھر معذرت کے ساتھ یہاں پر
بھائی سے مراد ایک تو دینی بھائی ہے اور ایک آپ کا نسبی بھائی ہے. ہاں اب تو یہ دور آ گیا کہ نسبی بھائی کی ترقی کو اور اس کی کسی اچھی چیز کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک ایسا ماحول کریٹ کر لیا جاتا ہے گھروں میں. خصوصاً میں اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں سے یہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا کہ چونکہ آپ اکساتے ہیں ان کے اکسانے سے پھر اس کا ذہن دن بدن تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے کہ تمہارے بھائی کے پاس تو یہ, تمہارے بھائی کے پاس تو اتنی مہنگی گاڑی ہے, اتنا مہنگا موبائل ہے. تو پھر وہ اس کا ذہن دیکھیے جب ایک آدمی خرابی کی طرف جاتا ہے نا تو وہ اکیلا خود نہیں جاتا ہاں بلکہ اس کو خود کوئی ایسا کوئی پیچھے اعلیٰ کار فرما ضرور ہوتا ہے. اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسا پیچھے کوئی اعلیٰ کار فرما ہوتا ہے جو اسے ان باتوں پر مجبور کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا. یہاں پر میں وہ حدیث ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مفہوم ہے حدیث کا کہ آخر زمانہ میں بندے کو اس کے گھر والے جہنم میں زبردستی دھکیلیں گے اور اسے مجبور کریں گے جہنم کا ایندھن بننے پر. تو یہ اسی کا شاخسانہ ہے کہ ہم جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں کہ جسے یوں کہیے کہ مسابقت کی دوڑ, مسابقت کی دوڑ. اور یہ میری بہنوں میں اور بالخصوص جو ہے میری بیٹیوں میں اور معذرت کے ساتھ میری ماؤں میں بھی بہت زیادہ پائی جاتی ہے. آپ یہ کیجئے کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ یا رب العالمین تو نے اسے یہ نعمت عطا فرمائی ہے, تو بہتر جانتا ہے کہ وہ اگر اس کے قابل ہے تو نے اسے دی ہے, صحیح, تو مجھے بھی اس کے قابل بنا دے کہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرما دے. واہ, بجائے یہ کہ آپ حسد کریں بلکہ اس کی نعمت پر رش کریں. اگر وہ چیزیں اگر ہاں یہاں پر جیسے مفتی صاحب نے کہا ایک بات اور بھی عرض کروں کہ شو آف کرنا, کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی چیز ہے میرے بھائی کے پاس تو آپ اسے شو آف نہ کریں. پھر اس کا شاخسانہ کیا ہوگا, پھر یہ تمام جو ہے یہ صورتحال آپ کے سامنے آئے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین جو نعمتیں تو نے اسے عطا فرمائی ہے ان نعمتوں سے مجھے بھی مستفیض فرما. واہ واہ واہ, کیا کہیں گے مفتی صاحب. بعض لوگ یہی سوال آپ کی طرف کہ کہتے ہیں یہ تو میری ضرورت تھی, اس کو آپ خواہ مجھے کرنے نہیں دے رہے. آپ کو کیا پتہ کہ اگر یہ میں نہیں کروں گا تو میرا کاروبار ہی نہیں چلے گا, اچھا فرنیچر نہیں رکھوں گا دکان میں تو میرا اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا, اچھی گاڑی نہیں رکھوں گا تو اسٹیٹس ڈاؤن ہو جائے گا, لوگ مجھ پہ بھروسہ نہیں کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. لیکن 3 چیزیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں عام طور پہ جو ذکر کیا جاتا ہے اور خرچ کے اعتبار سے. ایک انفاق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا, اور دوسرا ہے اسراف جو جس پر بات ہوئی ہے کہ فضول خرچ کرنا. اسراف ہر جگہ پر گناہ نہیں ہوتا, بعض صورتوں میں گناہ ہوتا ہے, اور جب وہ اسراف بڑھ جائے یعنی وہ انفاق سے بڑھ کے اسراف تک پہنچا تو ہر اسراف گناہ میں شامل نہیں ہوتا, لیکن اگر وہ ناجائز اگر خرچ کر دیا تو وہ تبذیر میں شمار ہو گیا. ہاں تو یہ تبذیر جو ہے یہ ناجائز خرچ کرنا ہے. قرآن پاک نے تینوں کا انفاق کا ذکر, اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا یا اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنے کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے, تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے بشرطے کہ وہ اعتدال کے ساتھ ہو. دوسرا یہ کہ اسراف کے بارے میں آیات جو ہے بیان کر دی گئی, ولا تسرفوا ان اللہ لا يحب المسرفین. اسراف والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا. لیکن یہاں پہ کسی کو گناہ گار قرار نہیں دیا گیا. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ بعض اوقات کسی کو اپنے زیر اثر کرنا یا دکھاوا کرنا, تو یقیناً اس میں ریاکاری کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں اس میں گناہ کا پہلو بھی موجود ہوتا ہے. تو اس کو تبذیر سے شمار کیا گیا. فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, اور یہ تبذیر یعنی جو مبذر ہے اس کو شیطان کا بھائی کہا گیا. اب اگر ہم میں سے کوئی کسی کو تم تو شیطان کے بھائی ہو تو وہ کہے گا آپ نے مجھے گالی بک دی, برا بلا کہہ دیا, شیطان کا بھائی بنا دیا. تو بھائی جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ وہ شیطان کا بھائی ہے جو ناجائز خرچ کرنے والا ہے. تو اب یہ اس میں یہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ اب اگر ہم مال کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں ہم اس کو, تو انفاق پر یقیناً اجر ہے, وہ اپنی ذات پہ آپ خرچ کریں, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کریں, یا وہ مال جو آپ نے خرچ کر لیا مال کہاں سے کمائے کہاں خرچ کیا, جو حدیث میں بیان ہوا کہ جو سوالات ہیں قیامت کے دن کے تو وہ تو اپنی ذات پہ خرچ کر لیا, اہل و عیال پہ خرچ کر دیا. اگر جائز آپ نے خرچ کیا تو عند اللہ ثواب ہے, صدقے کا ثواب بھی ہے. ناجائز خرچ کیا تو یقیناً تبذیر میں شمار کر کے آپ جو گناہ گار ہو رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ وہ مال جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا,
تو وہ مال آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ ہو گیا. تیسرا مال وہ ہے جو آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ مال وراثت بن گیا. تو جو مال آپ کے ہاتھ میں ہے نا, اصل میں اسی کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, جو آپ کے ہاتھ میں ہے, جو آپ کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ حضور کے لیے فرمایا گیا, اور حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ انا اوتی تو جوامع الکلیم, کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلیم عطا فرمائے. یعنی حضور ایک بات ارشاد فرمائے, لوگ تشریح کرتے رہیں, توضیح کرتے رہیں, وضاحت کرتے رہیں, ان کی وضاحتیں ختم نہیں ہوں گی حضور کے ایک فرمان کے سامنے. وہ ایک فرمان اگر میں اور آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ خیر الامور اوسطها, یہ بہترین فرمان ہے حضور کا کہ تمام کاموں میں بہترین کیا ہے, خیر. زیادہ بہتر کام جو ہے وہ اعتدال اور درمیانہ معاملہ ہے. تو ہر چیز میں اعتدال لے کر آئیے, گفتگو میں, اوڑھنے پہننے میں, رہن سہن میں, ہر معاملے میں اعتدال لے کر آئیے. جب اعتدال زندگی میں شامل ہو جائے گا تو اسراف خود بخود ختم ہو جائے گا. جب اسراف ختم ہو گیا تو تبذیر کی طرف بندہ خود ہی نہیں جائے گا. اس کو کہا جاتا ہے فقہ اسلام میں, ایک تو یہ کہ گناہ, اور ایک ہوتے ہیں کہ وہ عوامل یا وہ کام جو گناہ کی طرف لے کر کے جاتے ہیں, گناہ میں معاون بن جاتے ہیں. تو لہذا ان کا سد باب ضروری ہے, ان چیزوں کو روک لیا جائے جو گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں مشتبہ. لہذا جب ان سے بچ جائے گا بندہ تو پھر اسراف سے ہی بچ جائے گا اور فضول کاموں سے بچ جائے گا. گفتگو میں بھی اسراف ہوتا ہے, اوڑھنے پہننے میں بھی اسراف ہوتا ہے, کھانے پینے میں اسراف ہوتا ہے. سحری افطاری میں بہت اسراف ہوا کرتا تھا, آج کل کچھ کم ہے کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے. تو یہ اسراف کو اپنی زندگی سے خارج کیجئے, انشاءاللہ سکون نصیب ہو جائے گا. کیا بات ہے. تو مفتی صاحب یہ گفتگو میں اسراف جو ہے اس کے متعلق ذرا بتائیں مختصراً, پھر چلتے ہیں بریک کی. جی ہاں, دیکھیں جیسا کہ میں نے ابتداً عرض کیا تھا کہ الاعتدال حلیۃ الرجال, اعتدال مردوں کا زیور ہے. تو آپ کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ میں نے کہاں پر بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے. اب دیکھیں زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا بولنا ہمارے لیے سبب مصیبت ہوتا ہے, اور جب شروع ہو جاتے ہیں تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ بس کر دیں اور اپنی بات کو مکمل کریں یا ختم کریں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو جس موقع پر بولنا ہے, جس طرح بولنا ہے, اس بات کا ادراک نہیں ہوتا. تو مومن کو چاہیے, اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو پیش نظر رکھے. اللہ نے جو بھی نعمت آپ کو دی ہے اسے بلا ضرورت خرچ کرنا یہ اسراف میں شمار ہوگا. تو وہ نعمت صرف مال کی صورت میں نہیں, وہ علم کی صورت میں بھی آپ کے پاس موجود ہے. بعض لوگوں کو آپ دیکھیں کہ وہ مختلف مجالس میں موجود ہوتے ہیں, مختلف محافل میں موجود ہوتے ہیں, اور غیر ضروری گفتگو کر کے وہ اپنی باتوں کو گویا کہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے کب, کہاں, کیا, کیسے اور کتنا کہنا ہے, یہ آپ کو آ جائے نا, آپ کی زندگی سکون کی ہے. ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ کب, کہاں, کیا کہنا ہے, جسے یہ آ جائے وہ بادشاہ وقت ہے. تو یہ وقت کے ساتھ آتا ہے, کوشش کریں سیکھیں. جب سیکھ جائیں گے تو آپ کی زندگی پھر بڑی آسان ہو جائے گی, کیونکہ پھر آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ میں ہر جگہ بولوں. جہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پہ بولنا میرے لیے مفید ہے, آپ پھر صرف وہیں پر کلام کریں گے. بریک, کم بولنا ہے.